الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، مدرسے میں پڑھنے والے عزیز طلباء، ادارے کے اساتذہ اور میں کی آواز محلے میں جہاں تک جا رہی اور جو لوگ بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور جو آیا ہے اس کو ایک نہ نہیں جانا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف پروردگار عالم ہے. عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خداوند قدوس کی قدرت اور خداوند قدوس کے وجود کی علامت ہے. کچھ بیچارے نادان ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ اور جو بات کو سمجھ نہ پائے اس کو مانتے ہیں. میں رات میں ہی مولانا یاسین ندیم صاحب کا ڈیوڈ سن رہا تھا. امریکہ میں رہتے تھے. ایک دہریہ ان سے بحث کر رہا تھا. قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب غلط سمجھ رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اعتراض کر رہا ہے. جب وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ ہے کہ میں کیا سمجھوں، میں اب تک ہی سمجھا تھا. مطلب وہ 2-2-5 کا پہاڑا پڑ رہا ہے تو وہ اسی بنیاد پر 20-25 گر رہا ہے. کیا کریں گے؟ تو کچھ نادان ایسے بھی ہیں جن کو اس میں ہی شبہ ہے کہ خدا ہے کہ نہیں. اس قسم کے ایک نادان نے ایک عالم دین سے پوچھا: اللہ تعالیٰ ہے کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، دکھاؤ. انہوں نے کہا کہ بھائی پروردگار عالم لطیف ہے، اور جو چیزیں لطیف ہوتی ہیں یعنی غیر مادی وہ نظر نہیں آتی. اسی بات کو تو قرآن نے کہا: لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس تک نہیں پہنچتی اور وہ نگاہوں تک پہنچتا ہے. کیوں؟ وہو اللطیف الخبیر. نگاہ اس لیے نہیں پہنچتی کہ وہ لطیف ہے، اور وہ ہر چیز تک اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ خبیر ہے. یہ ماننے کو تیار نہیں. سکھاؤ. دوسرا سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جہنم میں آگ کا عذاب انسانوں جناتوں کو ہوگا. ابھی جس طالب علم میں قرأت پڑھی وہ طالب علم استاد تھے ماشاء اللہ اچھا پڑھا. انہوں نے سورہ رحمان کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کی. سورہ رحمان قرآن کا دل ہے. بہت پیارے مضامین ہیں اس کے، بہت پیارے مضامین. اس میں خداوند قدوس بندوں کے سامنے اپنی قدرت، اپنی نعمت، دنیا کی ناپائیداری، انسانوں کا دائرہ کار، اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد 2 آیتوں 4 آیتوں کے بعد فرما رہے ہیں: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں جناتوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس بات کی اور وضاحت ہے. اللہ کے ماں سوا عقل والی مخلوق 3 ہے: انسان، جنات، فرشتے. انسان پیدا ہوا مٹی سے، جنات پیدا ہوئے آگ کے شعلے سے، اور فرشتے پیدا ہوئے نور سے. فرشتوں کے مادے میں نافرمانی اور معصیت کا عنصر ہے ہی نہیں. جس را مٹیریل سے بنایا گیا فرشتوں کو، اس میں نافرمانی کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. فرشتوں کا تعارف قرآن کرا رہا ہے: لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں لگے، نافرمانی کا تصور نہیں.
جس کام میں لگا دیا گیا مسلسل لگے ہوئے ہیں، ہزاروں ہزار سال سے اسی ایکشن پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جس ایکشن پہ کھڑے ہونے کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ جب وہاں نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے تو جہنم میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جنت اور جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، حساب و کتاب فرشتوں کے لیے نہیں۔ بچے ہم لوگ انسان اور جنات۔ انسان بنایا گیا مٹی سے، قرآن نے کہا، پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہیں پر کہا انی خالق بشرا من طین مع اختصار، اور یہاں پر انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وہی کی کڑک کھن کھن بجنے والی مٹی کے پتلے سے آدم کو بنانے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو مکمل کر کے روح ڈال دوں گا تم سب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے۔ اعمال برے ہوں گے، انجام برا ہوگا، اس کا اپنا عمل۔ جنات وہ بھی احکام کی مخالف ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کا پیغمبر ہے، جناتوں کے بھی پیغمبر ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جنات صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے لوٹ کر آ رہے ہیں، زخمی ہیں، تھکے ہیں، تو مکے سے پہلے اس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے وادی جن، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد جن۔ یہاں پر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کروا رہے ہیں۔ جناتوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری، ان کے کان میں قرآن کی آواز بھی گونج گئی۔ انہوں نے خاموشی کے ساتھ سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کے دعوت دی۔ قرآن نے سورہ احقاف میں اس واقعے کو نقل کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، الْإِبَاءَ كَرِيَ خَانُهُ فَلَمَّا قُضِيَ، یہاں اختصار سے قرآن کام لے رہا ہے۔ ملاقات کی، ایمان قبول کیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، داعی بن کر چلے اپنی قوم میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم۔ مان لو اس بات کو، آپ نے پیغمبر آ چکے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور پیچھے لو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانی نظام میں جہاں پر فرشتوں کا مشورہ ہوتا ہے، کائنات کا نظام فرشتوں کی معرفت چلتا ہے۔ فرشتے اگلے کام کے مشورے کرتے ہیں، کل کیا کرنا، پرسوں کیا کرنا، پھر وہ کام تقسیم ہوتا ہے، وہ لے کر نیچے اترتے ہیں۔ تو جنات وہاں تک پہنچ جایا کرتے تھے چھپ چھپا کر، اور فرشتوں کے آپسی مشورے کی باتیں کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے، پوری نہیں لیکن چھپ چھپا کر کہیں سے سن لیا کرتے، اور وہ آ کر انسانوں کو یا کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اتنا بالکل پرفیکٹ ہوتے، جس طرح کاہن نے بتایا فرعون کو کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کے ہاتھوں تیری حکومت ختم ہوگی، پرفیکٹ۔ یہ بچہ اوپر ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں فرعون نے کہا کہ اب بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن آسمانی نظام میں طے ہوتا ہے، نافذ وہی ہوتا ہے دنیا والے لاکھ سر پر کے۔ 70,000 بچوں کو تو مروایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مار سکا، اور خداوند نے قدوس نے کہا کہ ہم تیری ناک کے نیچے اس کی پرورش کرائیں گے، اور پھر اسی کے ہاتھ پر چھوٹے جوتے گر جائیں گے۔ چل یہ اتنا بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں نے ایک مثال دی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فرشتوں کے راستے روک دیے، جناتوں کے راستے روک دیے۔
اب اوپر جاری ہے، اور اگر جاری کوشش کی تو آپ کا شعلہ دوڑا کے مارتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ہے، خاص طور پر سورہ جن کی شروع کی جو آیتیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، یہاں پر وہ قرآن کی اچھائی بیان کرتے ہیں، پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم جا کر چپ چھپا کر بیٹھ کر سن کر آ جایا کرتے تھے، وَمَن يَسْتَمِعِ إِلَيْنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو جاتا ہے آپ کا شعلہ دوڑا کر مارتا ہے۔ اور آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، سمجھ میں نہیں آتا کوئی شر وجود میں آیا ہے یا کوئی خیر وجود میں آیا ہے، یہ بڑی تبدیلی ہوئی کیوں؟ پھر پوری دنیا کا سروے کرنے کے لیے ٹیمیں بنائی گئی، ذرا سروے تو کرو، یہ بڑی تبدیلی ہوئی، یہ آسمانی نظام میں اتنا بڑا انقلاب کیوں آیا؟ جو ٹولی سروے کرنے نکلی تھی وہ ٹولی آ کر یہاں رکی تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پاس تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا ہو سمجھ میں آ گیا، آسمانی نظام کی تبدیلی کی بنیاد یہ ہے، خاتم النبیین ہے کہ آ چکے ہیں، جب آ چکے ہیں تب تاخیر مت کرو، بسم اللہ، اور اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہے اس واقعے کا پس منظر۔ جناتوں میں صحابہ ہیں، یہ بات علماء مشہور ہے، کوئی بیچارہ نادان اس کو قرآن و حدیث کے اندر نہ ڈھونڈے۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، دلی کا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی، غالباً ان کا نام ولی اللہ تھا، جن کو جنات مشہور واقعہ، شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی، ان سے جنات کے سردار کے بچے کا قتل ہو گیا، ایک بلی کے بچے کو مار دیا، مر گیا۔ وہ جناتوں کے سردار کا بچہ تھا، اٹھائے گئے، اور جب جنات کسی انسان کو اٹھا کر لے جائیں تو جس طرح جنات سوراخوں سے پار ہو جاتے ہیں، جس کو لے کر جاتے ہیں اس کو بھی پار کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ہتھورا میں باندھا ایک طالب علم تھا برباد، اس پر ایک گلی سوار کنڈی لگا کر تالا مار کر اس کو اندر چھوڑتے گئے، کبھی کل کے پاس پڑا، کبھی نوکری نے پڑا ہوا، جو جنگلے کی سلاخیں اس کو نکال لیتے، عام سی بات، ان کو ڈالے گئے، عدالت لگی، تخت پر اٹھے، جج صاحب بیٹھے، ان کو پیش کیا گیا ہتکڑیوں میں، کہا صاحب تم نے ہمارے سردار کے بچے کو مار دیا ہے؟ کہا صاحب تو تمہارے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اگر جنات کی بیس میں رہا ہوتا، میں نے مارا ہوتا، میں قصوروار، وہ بلی کے بیس میں تھا، میں نے اس کو بلی نقصان دہ جانور سمجھ کر دودھ پی لیتی ہے، مرغی پکڑ لیتی ہے، کبوتر کھا لیتی ہے، میں نے مارا ہوا ہے، تو میرے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اب جج صاحب کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ بات کو معقول کریں، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قتل فی ذی غیرہ فدمہ حدر، یہ حدیث بھی ہے اور کورٹ کا یہ اصول بھی، دفعہ اسلامی حکومت، من قتل فی ذی غیرہ فدمہ حدر، جو مخلوق اپنے اصل بھیس کو چھوڑ کر کسی اور بھیس میں گئی اور ماری گئی، اس کے خون کا بدلہ نہیں، اس کا خون ضائع ہو گیا۔ بلی کے بچے کو میں نے مارا، جنات کو نہیں مارا، اور وہ بلی کے بچے کے بھیس میں آیا، اپنے اصل بھیس کو چینج کیا، میرے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کسی نے کہا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی کا واقعہ دلی کا، تو جج صاحب نے کیا کہا وہ سنیے۔ جج صاحب کی پلکیں پیٹ تک لگتی ہوئی تھی، جو پلکیں بڑھتی ہوئی، اور فرمایا بخدا اللہ کے نبی سے حدیث میں نے، وہ صحابی تھے، بخدا اللہ کے نبی سے حدیث میں نے بھی سنی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا زمانہ 1100 قدیم، انہوں نے ان کی زیارت کی، تعبیر ہو گئی۔ یہ واقعہ
میں نے آپ کو سنایا کہ جناتوں میں بھی بڑی تعداد صحابہ کی ہے، علماء کی ہے، اہل اللہ کی ہے، اور ہمارے اکابر کی درسگاہوں میں ہمیشہ جنات کلمہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، بشرطے کہ استاد اس لائق دارالدیوبند میں مفتی محمود صاحب کے یہاں، مولانا عمران صاحب کے یہاں، مولانا صدیق صاحب کے یہاں ہزاروں واقعہ بات لمبی ہوگی تو وہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے ڈہریا کہ جہنم کی آگ میں انسانوں اور جناتوں کو عذاب ہوگا، چونکہ ان دونوں مخلوقات کو حساب دے رہا ہے، مکلف مخلوق جب حساب ہوگا تو جنت میں تو جہنم میں۔ وہ دہریہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انسان کو آگ جلائے کی بات سمجھ میں آتی ہے، جنات کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی، وہ تو خود آگے کبھی کبھی دلائل کی بنیاد پر کسی کو سمجھایا جاتا ہے اور کبھی کبھی کسی کو اس کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے، دونوں بات۔ انہوں نے کیا کیا، مٹی کا ڈھڑا اٹھایا، سر کے زور سے مارا، بھوت پاٹ گیا، وہ چلایا، ہائے مر گیا میں، کیا ہوا؟ ارے آپ کے ساتھ مجھے مارا، تم کو لگا؟ ہاں لگا۔ ارے کیسے لگا؟ تم بھی مٹی، کلم مٹی، تو مٹی سے مٹی کو تکلیف کیسے ہوئی؟ جہنم کی آگ سے جنت کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ بھی آگ وہ بھی آگ، یہی مٹی، تم بھی مٹی کھلاتے ہو۔ اچھا تم کو میں نے مارا ہے؟ ہاں مارا ہے، ثبوت دکھاؤ، دیکھو خون بہ رہا ہے، کہ خون مت دکھاؤ، مار دکھاؤ۔ دعویٰ مار کا ہے کہ خون کا ہے؟ دعویٰ مار کا، مار دکھاؤ۔ مار تو نہیں دکھتی، ارے میں نے آپ کے سر پر لاٹھی مارا، سر میں ٹکڑے ہو گیا، اس وقت کیمرہ رہا اور غلط بات ہے، ورنہ بات مار دکھے گی، سر ٹوٹا دکھے گا، ہاتھ ٹوٹا دکھے گا، ٹانگ ٹوٹی دکھے گی، مار کی علامت دکھے گی، مار نہیں دکھے گی۔ تو اس نے کہا کہ مار وہ دکھتی ہے، مار کی علامت دکھتی ہے نا، تو کہا کہ خدا نہیں دکھتا، خدا کی علامت دکھتی ہے۔ اس عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس، جس قرآن مقدس کی تلاوت ابھی کی گئی اسی پاکیزہ کتاب کی تعلیم سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کا مقام یہ عام مسلمان اگر سمجھ لیں تو منظر کچھ اور۔ خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی آسمانی کتابیں اتاری، وہ کتابیں جب اتری سچی تھی، یاد رکھیے گا، وہ کتابیں جب اتری سچی تھی، جن نبیوں کو اترے وہ نبی اس زمانے میں واجب الاطاعت تھے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، وہ سچے بھی تھے، واجب الاطاعت بھی تھے، کتابیں بھی سچی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ امتوں نے کتابوں کو قبول ہی نہیں کیا، انبیاء کرام کی امتوں نے کتابوں کو قبول نہیں کیا، اور اگر 2010 لوگوں نے قبول نہیں کیا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے انتقال کے بعد وہ ختم ہو گیا، کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ امتوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی، بعض انبیاء کرام ایسے آئے کہ ایک بندے نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ سے تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت سمجھ، کسی انسان کے کامیاب انسان ہونے کے لیے، کسی انسان کے خدا کے مقرب بندے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ماننے والوں سے ٹولی ہو، بالکل ایسا۔ متبعین کی کثرت و قلت کوئی بنیاد نہیں ہے، اس تلخ حقیقت کو سن لیجیے۔ بعض انبیاء کرام ایسے آئے ان کی بات کسی ایک نے نہیں مانی، جبکہ امت کا سب سے کریم، سب سے معیاری اور سب سے افضل طبقہ انبیاء کرام تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا نبی کی کمی تھی؟ بندوں کی محرومی تھی، نہیں مانا۔ اکثریت انبیاء کرام کی وہ ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے، چند انبیاء کرام کا نام قرآن میں اور چند کا نام حدیث کے اندر ہے، باقی کی عقیدہ ہے کہ آئے تقریباً سوالات آئے۔ اب سنیے دور ہے
ٹھیک، اس وقت ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم مدرسوں میں ہیں، محدود ماحول میں ہیں، مسلم محلوں میں ہیں، مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، حالات کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ وہاں رہ رہے ہیں جہاں غیروں کے بیچ میں چل رہے ہیں، ٹرین میں سفر کرنا ہے، اسکولوں کالجوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، کاروباری آدمی ہے، ہم چھوٹی حیثیت کے لیے کسی عرب پتی سے مال لینا ہے، جا کر بیٹھنا ہے، اس سامنے اس کو مقامت کرتے ہیں، وہاں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات بوئے جاتے ہیں۔ اب بیچارہ مسلمان اگر دل کے اندر رمق ہے ایمان کی کوڑ رہا ہے، وہ پلٹ کر آ کر کے اپنے طور پر جس کو اس لائق سمجھ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے، اس غریب پریشان حال کو کیا مدد مل رہی ہے، اس کے کرو پڑھو مت، ان فالتو باتوں میں پڑھو مت، اس کے ایمان کی لالچ میں قرآن کے خلاف اعتراض ہو رہا ہے، پیغمبر کے خلاف اعتراض ہو رہا ہے، پیغمبر کی بیویوں کی کردار کشی ہو رہی ہے، اور تم ان فالتو کاموں میں پڑھو مت، جو یہ کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، غلط۔ اس ضرورت مند کی مدد کرنی ہوگی، جس طریقے سے فتح پور کا ڈاکٹر جواب دے گا تو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے اس کو مرنے کے لیے، کانپور لے کر جائیں گے، دلی لے کر جائیں گے، بمبئی لے کر جائیں گے، چندہ کریں گے، دامن پھیلائیں گے، علاج کریں گے، آپ جنگ لڑتے رہیں گے۔ ملک کے علماء مر نہیں گئے، جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے، سلیقہ دیا ہے، مر نہیں گئے، ان سے رابطہ قائم کیجیے، سال 2 سال کے 6 مہینے میں 4 مہینے میں ایک بار بلائیے، سرکردہ لوگ سب بول کر بیٹھے، پڑھے لکھے ڈاکٹر، ٹیچر، وکلاء، کاروباری، ملت کا درد رکھتا طبقہ جو بے چین ہے، بے قرار ہے، حالات پر مشکلات ہے، سر جوڑ کر بیٹھے، کسی ایک موضوع پر بیان ہے، پھر سوال و جوابات کا موقع ملا، ٹکٹ امت کی تربیت جب اس طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑھا ہے، معلوم ہے کیا، وہ ایک سوال کرتا ہے، خاص طور پر ایکتا کے پروگرام نہیں ہوتے، نام چاہے بھی کیا، کچھ پروگرام چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، اس میں جو ہمارا عام طبقہ بولنے کے لیے آتا ہے، ہر تیسرا آدمی ایک گھنٹہ سے رہتا ہے، سارے مذاہب سچے، سارے دھرم سچے، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، اچھی بات ہے، ہم نے کہہ دیا غلط، وہ صحیح کیا ہے، وہ غلط ہے، دوسرے مذاہب ٹوٹے، ہمت کہنے کی آپ کی کوئی بول بدلا ہے، اب کیا کریں آپ، اس نازک دور کو سمجھیے، کتابیں سچی تھی، انبیاء کرام سچے تھے، آسمانی مذاہب سچے تھے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ہمارے سلیبس کا کورس کا حصہ ہے، فرشتوں کا بھی احترام، رسولوں کا بھی احترام، کتابوں کا بھی احترام، رسول بھی سچے، کتاب بھی سچی، لیکن امتوں نے کتابوں کو محفوظ رکھا، نہ رسولوں کی تعلیمات کو محفوظ رکھا، رسول گئے ان کی تعلیمات ساتھ میں چلی گئی، دنیا میں ان کی تعلیمات کا کہیں وجود نہیں، صرف 2 کتاب بچتی ہیں جن کتابوں کا وجود ہے قرآن کو ناسوا، ایک توراۃ ایک انجیل، اور یہ بھی محرف ہے، باقی کسی کتاب کا نام نشان تک نہیں، دنیا بچی یہ 2 کتابیں توراۃ اور انجیل، جس زبان میں نازل ہوئی ہے، آج 2 کتابیں اور زبان میں نہیں ہے، توراۃ جس زبان میں نازل ہوئی ہے، نسخہ بھی موجودہ ہے، اس زبان میں یہ ترجمہ ہے اس کا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جس زبان میں نازل ہوئی ہے، موجودہ انجیل وہی ترجمہ ہے اس کا، پہلی بات تو جو اوریجنل تھی اس کے اندر بھی ترجمہ کی گئی، وہ زبان میں تھی، اور وہ زبان کیوں نہیں ہے، دنیا میں وہ زبانیں باقی نہیں رہی، جس زبان پر توراۃ نازل ہوئی ہے وہ زبان بولی نہیں جاتی، جس زبان میں انجیل نازل ہے وہ زبان بولی نہیں جاتی، اور جس زبان میں قرآن مقدس نازل ہوا وہ زبان بولی جاتی، وہ زبان آج بھی زندہ ہے،
وہی کتاب ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی الفاظ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کی شرائط، جس کو فن تجوید کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لب و لہجے میں جبرائیل امین نے پڑھ کر سنایا تھا، آپ نے صحابہ کو اسی لب و لہجے میں پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور بسم اللہ 1444 سال ہو گئے آپ کو مطلب ہمارے یہاں مدرسوں میں اب تو الحمدللہ قرآن اچھا پڑھا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے تک مکاتب میں قرآن تجوید کی رعایت کر کے نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اکا دکا کوئی رہا ہوگا خاصا، قرآن صحیح پڑھا جائے اس کا درد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب قاضی نمبر اللہ مولانا صاحب حضور نمبر اللہ واقعتاً ان کے دلوں میں اندر قرآن کی حضرت تھی، ان کو حق تھا کہ پڑھتے خیر من تعلم قرآن وعلمہ، ورنہ عام طور پر قرآن پاک کے حفظ کی تعلیم دینے کے لیے کسی بڑے استاد سے آپ کریں گے، ناک کی گردن کر رہے توحید قرآن پاک کا پڑھنا اس کو توحید سمجھتے ہیں اپنی، اور اداروں میں انہیں گریڈ دیتے ہیں، اولیاء کے، گستاخ کے، ادنا کے، استاد حدیث، آپ نے نہیں سنا استاد حفظ، استاد تفسیر وہ نہیں کہتا رہتا۔ قرآن پاک کی عظمت دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں، جو شخص قرآن کے معانی کو جاننے کے ساتھ ساتھ الفاظ کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا مقام زیادہ بلند ہے بمقابلے اس کے جو صرف الفاظ کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ہمارے منہ کے اندر دانت ہے۔ عام طور پر جس کو تجوید کی واقعیت نہیں ہو کیا کہے گا؟ دانت السن جمع اسنان، بس جب اس کو بتلاؤ کہ بھائی 32 دانتوں کے الگ الگ نام ہیں، ان 32 دانتوں کے الگ الگ نام ہیں، سنایا، رباعی، الیاب، زواہر، تواہر، نواجذ، کچھ آپ کو رہے تھے؟ حلق کے 3 حصے کیے گئے، ہونٹ کے 3 حصے کیے گئے، زبان کی کروٹ الگ ہے، جڑ الگ ہے، نوک الگ ہے، زبان ہلکی لگے گی، صفت کون سی ہوگی؟ طاقت کے ساتھ لگے گی تو صفت کون سی ہوگی؟ کس حرف کے اندر نرمی ہوگی، کس حرف کے اندر سختی ہوگی؟ قرآن زندگیاں بتائی ہے۔ ایک طرف قرآن پاک اپنی ذات سے خود معجزہ ہے، قرآن پاک اپنی ذات سے خود معجزہ ہے، قرآن کے معجزات کے سینکڑوں پہلو ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے پوری دنیا سر کے وقت کھڑی ہو کر مٹا کرتا ہے، نہیں مٹے گی۔ تو کہا جاتا ہوں ہمارے ایک مرد ہے نا، آئے اللہ کیا ہوگا، آئے اللہ کیا ہوگا، میں ان سے کہا کرتا ہوں جن ممالک میں اسلام پر بڑھ رہا تھا، اسلام وہاں مٹ گیا، بتا دو جن ملکوں میں 50-50 70-70 سال اسلام پر بڑھ، اسلام کا نام لینا جرم تھا، وہاں اسلام مٹا، وہاں قرآن مٹا، یہاں تو ہے اللہ اللہ۔ ذرا موسم مخالف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو خانوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی کیوں کر؟ بدتمیزوں کی بدتمیزی سے انکار نہیں ہے، گستاخوں کی گستاخی سے انکار نہیں ہے، گھبراتے کیوں؟ دنیا کے جس خطے سے اسلام کو مٹانے کی پوری مہم چلی، جہاں اربوں کروڑوں ڈالر اسلام کو فنا کر دینے کے لیے فنڈنگ کی، ذرا 25-30 سال پیچھے پلٹ کر دیکھ لیں 9/11 کے واقعے کے بعد دنیا میں اسلام زیادہ کہاں پھیلا ہے؟ میرے ایک دوست ہے، ان کے پاس پریس نہیں ہے، مولانا انیس آزاد بلدرائی ماشاءاللہ ان کے پاس پریس نہیں ہے، اس کو اپنے پریس میں لے گئے، وہ بتایا مولانا امریکہ وغیرہ سے لاکھوں لاکھ قرآن پاک کے نسخوں کے آرڈر ہے، اور کس طرح ہے کہ مولانا ہم پیمنٹ جلد دیتے ہیں آپ کے کھاتے میں، کئی روز میں ہم کو 1 لاکھ نسخے آپ دیں گے، یہاں ضرورت ہے، اسٹاک ختم ہو گیا ہے، ایک پریس والے کو ایک لاکھ قرآن کے نسخوں کا آرڈر چھاپ کے
وہ مراٹھی پترکار سنگھ کا اسی کام کے لیے، جس طرح دلی کے ڈائریکٹر بنتا ہے اسی کام کے لیے ہوتا ہے، وہ اسی کام کے لیے۔ جب وہاں کوئی پریس کانفرنس بلائی جاتی ہے تو سارا میڈیا وہاں رہتا ہے، سامنے منترالیہ بیٹھے ہم لوگ، اسلام کے خلاف جو تماشے بازیاں ہوتی اس پر انٹرویو تھا، ان کو تو بلایا گیا تھا اس کام کے لیے، لیکن وہ ماشاءاللہ کھلاڑی ہوتے ہیں۔ جب سوالات شروع ہوئے تو ایک محترمہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ آپ لوگ عورتوں کو برابر حق کیوں نہیں دیتے؟ ان کو آپ گھروں میں قید کر کے رکھتے ہو، باہر نہیں دیتے ہو، پڑھنے نہیں دیتے ہو، مردوں کے اشارہ چلنے نہیں دیتے ہو۔ اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے خوب کر لیا، میں نے اشارہ کیا ہے کیمرہ چلتا ہے، جو حرکت کرو کیمرے سے کاٹ جائے، ضرورت سے کام کرا کہنے لگی کہ بلا بات کی۔ میں نے کہا ذرا بہن آپ آگے آئیے، اس سے بڑا میں نے کہا یہ سوال آپ مائک پر دہرائیے تاکہ سب لوگ سن لیں، اور ذرا آپ لوگ غور سنیے کیا کہہ رہی ہے۔ وہی سوال پھر نکل لیا اس کو۔ میں نے کہا بہن اگر میں ایک سوال آپ سے اور کروں تو بات اور واضح ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اس طرح کی آزادی چاہتی ہیں، ایسا کوئی ماڈل پیس آپ بتائیں دنیا میں کہاں ہے جہاں کی عورتیں آزاد ہیں؟ تو ہمارے اپنے میں نہ ہو تو ہم باندھ کے رکھتے ہیں، پڑھنے دیتے ہیں، باہر ٹہلنے دیتے ہیں، کرکٹ کا میچ نہیں کھیلنے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتا دیں دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں کی عورتیں مکمل آزاد و بااختیار پڑھی لکھی بات ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اب تو بار اٹھتے باتیں جواب سے ایک ہی آنے والا یورپ اور امریکہ، امریکہ سوچ سمجھ کے آپ کہہ رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں، پکی بات ہے وہاں کی عورتیں کسی دباؤ میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگلا سوال سن لیجیے، دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کہاں پھیل رہا ہے؟ واپس آ جائیں، جب آپ وہی آنے والا کہنے کی وہی پھیل رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جو خواتین اسلام میں داخل ہو رہی وہ جاہل ہے، مجبور ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے ان کو باتیں نہیں ملی، جن باتوں کو پڑھ کے آپ کے پیٹ میں ملو بولا ان کو نہیں ملی، چپ۔ اچھا کوئی سوال سامنے نہیں آیا، اس نے کہا سوری کیمرہ چل رہا ہے، ایسی کیسی ایسی کیسی مروبیت ہے؟ اور اگر ہم کو احقاق کے حق کے بدلے میں خدا نہ خواستہ نہیں برداشت کیا گیا، مار دیا کسی نے ہم کو بولی، کیا مقام ہوئی شہادت کا؟ بستر میں انڈیا بھیڑوں نگر کے مروں تقسیم ہوتا نہیں کیا؟ یا تو آدمی بستر میں مرے گا، اسپتال میں مرے گا، یا کسی حادثے کا شکار ہوگا۔ اگر جس کو ہم حادثہ کہہ رہے ہیں وہ دین کی خدمت کی بنیاد پر ہو تو کم سے کم یہ کہہ دیں کہ ہم تو کا پروردگار اس کام میں لیا تھا لیا گیا تھا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے شہید جس حال میں مارا گیا ہے میدان محشر میں اسی حال میں مارا، بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں اور شہید کہے گا پروردگار آپ کے دین کے بدلے میں حشر کیا گیا۔ پروردگار کہیں گے ہاں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھ کو راضی کے بغیر نہیں رکھتا۔ نقصان تو کہیں نہیں، بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پیچھے لوٹے۔ دیگر مذاہب جب اترے اس وقت سچے تھے، تعلیمات مل گئی، دنیا میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ دو کتابیں ایسی ہیں جن کے ماننے والی قوم دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہم سے آپ سے نظر لازمہ ہے، ایک یہودی ایک عیسائی۔ ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری کتاب مکمل محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ کو سنا ہوگا پادری فنڈر سے مولانا عبداللہ کرانوی کا مناظرہ ہوا تھا آگرہ میں۔ اس وقت آگرہ کا نام تھا اکبر آباد، چونکہ وہ اکبر کے زمانے میں راجدھانی تھا، تو تاریخ میں مناظرہ اکبر آباد کے نام سے مناظرہ اس میں آپ پڑھیے، کتاب ہے دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی حدیث، اس کے اندر پوری داستان ہے۔ مولانا نے پوچھا مجھ سے پادری فنڈر سے کہ تمہاری مذہبی کتاب محفوظ ہے؟ اس نے پڑھ سے کہا ہاں، یہ غلطی کے ساتھ تمہارے پروف کیا، دیکھیے آپ کے تم محققین کہہ رہے ہیں ہاں تھوڑی سی تبدیل تو ہوئی ہے،
جج صاحب نے کہا کیا کہا؟ جو حکم بیٹھے ہوئے تھے کیا کہا؟ کچھ تبدیلی تو ہوئی ہے. تو مراد نے فرمایا جس پائپ سامان کی چیز توڑ دی جائے اس کا اعتبار کرنا. اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا. پادری بندر جس کو ہندوستان بلایا گیا تھا پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کا ٹھیکہ دے کر کے وہ جا کر برطانیہ میں کہتا ہے کہ رحمت اللہ کرامي کو زندہ مردہ گرفتار کر کے پہلی فرصت میں گولی مار کے پھانسی پہ ٹانگ دو. اگر رحمت اللہ کرامي برقرار رہا تو دنیا سے عیسائیت کا ارادہ کرے. یہ مناظرہ ہوا 1856. ایک سال کے بعد جنگ ہو گئی 57 میں. کچھ جنگ کے بعد مولانا کو اسی جرم کی پاداش پر گرفتار کرنے کے لیے کیرانہ میں جہاں ان کا گاؤں ہے غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا. مولانا نماز کے لیے مسجد میں باہر کچھ جا کر مسجد کو ایک شخص نے کہا کہا مجھے صاحب گھر سے نکلنے باہر پولیس کو فرض نماز پڑھ کے 25 جانب ضرورت اور اس سے باہر نکلے اور گاؤں کے اندر سے. اب جب لوگ سنت پر کے بعد نکل گئے خالی ہو گئی اصل آروپی تو ہاتھ لگا کہاں گئے پورے گاؤں کو بھیج دیا. اب مولانا کھیت راجستھان ہوتے ہوئے سورت ان کے آپ حالات پڑھیے. مولانا کہتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوا میں جس کھیت میں چھپا ہوں میں نکل گیا وہاں سے پوری کھیتی کر دیا. ارہر کی کھیت ہوتی ہے جواری کی کھیتی مجھے ایک وقت تو ایسا آیا کہ میں کھیت میں ہوں اور کھیت میں جانا بھی نہیں ہے چھوٹی گھاس سے اور اسی کھیت کی میل سے اندر گزر گئی. تو دیہاتی نے کہا مولوی صاحب آپ کیوں نہ بچ پاؤ گے؟ وہی راستہ اللہ نے اس دیہاتی کے دل میں ایک بات اس نے کہا مولوی صاحب میرا ترپا لے کر آپ گھاس کو دو آپ کو سمجھے گا کسان مجھ کو پکڑ لے گا مار دے گا آپ مولانا پر گھاس کھودنے لگے. ایک دیہات کے اپنے کام میں لگ گیا اور نے پوچھا کون یہاں ہے؟ کون؟ میں ہوں. وہ گھاس کھود رہا ہے. عقل میں پتھر پڑ گئے وہ نکل گیا. مولانا میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں اختصار اشارے کر رہا ہوں اور اپنے دینی علماء کرام سے دینی حلقے سے کہہ رہا ہوں فرصت کے اوقات میں بیٹھ کر گپ بازی کرنے کے بجائے موبائل میں گیم کھیلنے کے بجائے تیری میری کرنے کے بجائے 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹہ مطالعے کا مزاج کو بنائیے. ہم جس فارمیلٹی کو پوری کر کے مطمئن ہے اس سے کیسے کام چلے گا؟ ارکلیسی کرنی ہوگی. جن بڑوں کو آج ہم بڑا کہہ رہے ہیں 10 سال محنت کی انہوں نے تب جا کر علم کے اندر رسوخ پیدا کیا. علم کسی کیپسول کا نام نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور کا خرید کر پانی پی لیا. کسی ہاضمے کی گولی کا نام نہیں اوپر سے کھا کر آزما کر دیا گیا. علم کے لیے محنت درکار ہے. علامہ شبلی نعمانی کے پاس ایک ساتھ بچے کو لے کر حضرت میرا بچہ عالم ہو گیا میں چاہتا ہوں نام کمائے. تو فرمایا حقیقی نام کمانا ہے 10 سال سر جھکا کر مطالعہ کرنا ہوگا تب کسی لائق بنے گا. اور سستی شہرت چاہیے کسی بڑی شخصیت کے خلاف تنقید کر دو پنگا لے دو جان جائیں گے جو آج کل ہو رہا ہے. اگلے ہفتے مولانا شبلی نعمانی کے خلاف اخبار میں تبصرہ اس کا آ گیا کہ آپ سے اچھا کون ملے گا. سستی شہرت اللہ کے واسطے اس کیڑے کو دماغ سے نکالیے. محنت مطالعہ تمام باتیں تمام مواد کتابوں کے اندر موجود ہیں. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے ہم جواب کیا دیں اس کو؟ بھائی مذاہب اترے تھے سچے تھے بچے نہیں. ہم ان کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں ان نبیوں کا بھی احترام کرتے ہیں ان مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ محفوظ رہ نہ سکے. اس وقت روئے زمین میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے. اس کتاب کی تعلیم یہاں ہو. یہ کتاب خداوند قدوس نے اس کے 3 ریکارڈ. پہلا ریکارڈ محفوظ, دوسرا ریکارڈ 7ویں آسمان پر اور تیسرا ریکارڈ دنیا میں سب سے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں
پھر آپ کے توسط سے آپ کے صحابہ کے سینے میں، پھر ان سے شاگرد در شاگرد در شاگرد۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بار بار پڑھنے میں اکتاہٹ نہ آتی ہو۔ اخبار پڑھتے ہیں غلطی سے اخبار والا اگر کا باسی اخبار ڈال دیا، آئندہ کل اسے خرید نہیں۔ جس اخبار کو آج آپ کے شوق سے پڑھا تھا، کل غلطی سے ایک دن پرانا اخبار ڈال دیا تو آپ کا ٹیبل چڑھ گیا۔ سب نیوزی تو ہے، نہیں باسی اخبار نہیں پڑھتے۔ ایک بچہ اگر اسکول میں فیل ہو گیا تو اسی کلاس میں دوبارہ پڑھنے کو توڑی کرتا ہے، اسی کتاب کو دوبارہ پڑھنے کو توڑی کرتا ہے۔ قرآن مقدس پڑھنے والا کوئی ایک ایسا بتا دو ایسا جو کرتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے دل ڈوب گیا، اب پڑھنے کی طریقے سے ایک رکوع پڑھنے والے کو 2 رکوع پڑھنے کا شوق، ایک پارہ پڑھنے والے کو 2 پارہ پڑھنے کا شوق، اور جو جتنی مقدار پڑھتا ہے اللہ اس سے اتنی پڑھوا دیتا ہے۔ پڑھنے والے 10 پارہ روز پڑھتے ہیں، پڑھنے والے 1 قرآن روز پڑھتے ہیں، آپ کی بدھی میں سمائے نہ سمائے مرضی آپ کی، پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ناول پڑھنے کے عادی ہیں وہ 1000 صفحے کی ناول پڑھتے ہیں رات میں، صبح ان سے آپ پڑھیں گے، اور ہم اور آپ 100 صفحے کے بعد پچھلی میموری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ مزاج ہوتا ہے، وہ پریکٹس ہوتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے والا اٹھتا ہے۔ عام طور پر مدارس میں شہر مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، آپ جہاں بیٹھے عمارت رکھی ہے، صاف پانی کی مشین لگی ہوگی، صحت مند کھانا ملتا ہوگا، موسم کے اعتبار سردی گرمی اسباب فراہم ہوں گے۔ عام طور پر جو آؤٹ ایریوں میں دیہاتوں مدرسے چل رہے ہیں، بچوں کے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ، بچوں کے سونے کے لیے عمدہ بستر نہیں ہے، بچوں کے پینے کے لیے فلٹر پانی نہیں ہے، بچوں کی صحت کے لیے طاقتور غذائیں نہیں ہیں۔ اس کنڈیشن میں بے سر و سامانی میں بھی بچوں کو قرآن حفظ ہو رہا ہے۔ قرآن کا مطلب نہیں، جن بچوں کو پیجامہ نہیں پہنتا تھا 5-7 سال کے بچے، ہر سال آپ اخبار پڑھتے ہیں 5 سال کا بچہ حافظ، 7 سال کا بچہ حافظ۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، کرشمہ۔ حتیٰ کہ جب بچہ بچپن میں قرآن پڑھتا ہے تو یاد کرنا آسان ہے، اور وہی بڑا ہو گیا، ایک شخص عالم دین بن گیا، محدث ہے، مفسر ہے، مناظر ہے، مقرر ہے، وہ قرآن پاک کی حفظ کرنا چاہتے مشکل ہے۔ کیوں؟ بچپن کی کچی عمر میں دماغ میں خناس کو ڈالنا، اور اب میں کچھ ہو گیا، اس خناس کے ساتھ قرآن نہیں کرتا۔ وہ بچپن کی لاشعوری کی عمر ہے، اس کے اندر اللہ کا فیضان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور جس مسلمان کا قرآن پاک سے رشتہ ہوگا، قرآن اس کے لیے قبر میں شفاعی بنے گا، میدان محشر میں شفاعی بنے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کا تھوڑا سا حصہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ بات آئی اور آگے بڑھ گئی، پھر قرآن پاک صحیح پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہمارے حق میں شفاعی بنے گا۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ آپ کسی اچھے حافظ سے رابطہ قائم کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 40-50 سال پہلے تک جب عام طور پر مقاصد کو قرآن صحیح پڑھایا نہیں جا رہا تھا، چھوٹی سی بڑی سی، چھوٹا کام بڑا کام، جب چھوٹا بڑا کر دیا پھر سین ہی رہی، وہ سین نہیں ہونے، ایک سین ہے، ایک شین ہے، ایک کام ہے، اور قرآن مطلب ہو گیا ہوتا تو اردو کے ساتھ تعصب نہ ہوتا۔ غیروں نے اس کو مسلمانوں کی مذہبی زبان سمجھی، جبکہ اردو ہندوستان کی زبان ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ عربی زبان بڑی زبان ہے، اس کے اندر زائد حروف ہیں، اور ہر زے سے کہو ذلہ، زوا سے کہو ذلہ، گمراہی کرنے میں، زو سے کہو ذلہ، سایہ پیر ہونے کے بارے میں۔ یہ ہے وہ حساس زبان، اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے۔ چند صورتیں ہیں، 10 صورتیں ہیں، 20 صورتیں ہیں، 1 پارہ 2 پارہ،
ہر مسلمان قرآن سے حفظ کرے. نمازی نمازی ہماری منہ پر مار دی جائیں گے. قل انبئوکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا؟ اس کو بھلا کام سوچ کر کرتے رہے وہی برائی ہماری برائی سو بن گیا. قرآن دوستو چل کر آئیے, استاد کے پاس بیٹھیے, اپنے پاس بلا لیجیے. روز نہیں وقت ہفتے میں ایک بار بیٹھیے, 10 دن میں ایک بار بیٹھیے. جو وقت آپ کے لیے سہولت ہو اس وقت میں بیٹھیے. فجر بار بیٹھیے, ظہر بار بیٹھیے, عشاء بار بیٹھیے. اور مدرسے والوں سے کہتا ہوں اگر کوئی طلب لے کر آئے تو اس کو واپس آنا پڑے, ورنہ اللہ کے آپ کی جب ادارے قوم کی ضرورت کی کفالت کیا کرتے تھے تو لوگ چل کر آ کے دارو کفالت کیا کرتے تھے. مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں نے خدمت کی ہے. ادارہ چھٹیوں چلتا ہے. مولانا کے انتقال کے بعد مولانا علی نے تقریر ہے, فرمایا مدرسے والوں اداروں کو جزیرہ مت بناؤ, مدرسوں کو جزیرہ مت بناؤ کوئی آ نہ سکے. آنے والا خوشی خوشی آئے. کہاں جا رہا ہو؟ مولانا صدیق صاحب کا. کہاں جا رہا ہو؟ مولانا علی کے پاس جا رہا ہو. کہاں جا رہا ہو؟ شیخ ہردوئی کے پاس جا رہا ہو. لوگ 2-5 میل سفر کر کے آتے تھے. اس لائق بنو کہ آپ کے پاس کوئی آگے اور آنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, محبت کے ساتھ بیٹھا لو. محبت کے دو بول بولو. جب دل میں محبت ہوگی تو آپ کے ڈانٹے بغیر, آپ کے سمجھائے بغیر اطاعت کریں گے. اور ہم اگر قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت کریں, عام طور پر لوگ ڈرتے رہے مولوی صاحب شاید عمر ہو گئی, دادا بن گئے, اب ہم تھا آپ ہی بننے والے, شروع کریں گے تو موت آ جائے گی. مسئلہ سن لیجیے. اللہ کا اصول یہ ہے کسی بھی بڑے کام کا بندے نے ارادہ کیا اور چل پڑا, راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ کے یہاں اس کو اس منزل تک پہنچا کر اٹھایا جائے. یہ اصول ہے. آپ نے قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت کی, 1 آیت 2 آیت 4 آیت پڑھنا شروع کر دیا. 2-4-5 سال پڑھتے رہے, 10 بارہ ہوا, 5 بارہ ہوا اور موت کا فرشتہ سامنے آیا کھڑا ہو گیا. آپ کو اللہ کے یہاں حافظ بنا کے اٹھایا. ہمت کیجیے, ہم نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو, ناتی کو, پوتیوں کو, کسی کو پڑھائیں. نہیں ملتا کوئی محلے پڑوس میں کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھیے. جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اور غربت کی بنیاد پر نہ پڑھ پاتا ہو, ایسے بچے کے سر پر ہاتھ رکھیے. ایک بچے کو اپنے قبر کا چراغ سمجھ کر, میدان محشر کی تنہائی اور اسماعیلیوں سے بچانے کا ذریعہ سمجھ کر ایک بچے کے حفظ قرآن کی کفالت قبول کیجیے. ایسا بچہ 2 شرطوں کے ساتھ باصلاحیت بھی اور نہیں, کہیں مسلمان پہلے خود حافظ بنے. نہیں ہے موقع اپنے فیملی میں کسی کو حافظ بنائے. نہیں ہے موقع جو غریب بچے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ, محنتی بھی ہو اور نیک بھی ہو. ایسے بچوں کے لیے اگر ہم نے اپنا کام نصیب کیا, اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر سکون کا فیصلہ ہوگا اور آخرت ہماری سکون ہوگی. بات شروع ہوئی تھی, چند باتوں سے بات لمبی ہو گئی. میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرنا سے بات ختم ہو گئی. اتنی دیر تک بولنے کا میرا خود ارادہ نہیں تھا, میں بہت مصروفیت سے نکال کے آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم اپنی ذات سے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں اور جہاں ہمارا اختیار ہو, دائرۂ کار ہو, وہاں بھی دین کے عموم کرنے, دین کے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے بچوں میں, اپنے گھر کے ماحول میں, اپنے نوکروں میں, اپنی فیکٹری میں, اپنے کاروبار میں, جہاں تک ہو سکے اگر ہم نے کسی بھلے کام کو فروغ دیا, اس بھلے کام میں جو لوگ لگیں گے قیامت تک وہ کام جہاں تک جائے گا اس کا ثواب اس کام کو شروع کرنے والے کو. ہم جہاں جس سوال میں رہتے ہیں اپنی ذات سے کسی بھلے کام میں ہم رپورٹ کریں. 24 گھنٹے میں کوئی ایک کام کو ایسا کرے وہ اللہ کے لیے ہو, انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہو. اور جب مسلمان انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے تو دال میں نمک کے برابر بھی نہیں کہیں گے کے اندر, لیکن احترام
آج ہم 20 کروڑ ہیں، معمول کا بڑے بڑے مسلم ملکوں سے بڑی ہماری تعداد ہے، انڈونیشیا کو چھوڑ کر دنیا کے اندر سب سے بڑی ہماری تعداد ہے، لیکن حالات آپ کے سامنے، بے وزنی آپ کے سامنے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انسانیت کے کاموں کو کام نہیں سمجھا، انسانیت کی خدمت کو دین نہیں سمجھا۔ آپ ٹرین میں جاؤ گے 5 منٹ کا اسٹاپ ہے، گاڑی چھوٹ نہیں جائے گی، کوئی آپ سے آگے کھڑا ہوگا، کوئی ضعیف ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، لیڈیز ہوگی، سامان ہوگا، بہن آپ پہلے چل جائیں، چچا آپ پہلے چل جائیں، گولا آپ دے دیتا ہوں، آپ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، کسی کو سکر کر دو۔ ٹرین میں ایک عورت ہے، 2 بچہ ہے، 2 بیٹے ہیں، جو لوگ لینے آئے وہ آگے پیچھے رہ گئے، نہیں پہنچ سکے، کیسے اترے؟ کیسے اترے؟ بہن آپ کریے، میں آپ کو دے دوں، کر کے دیکھیے، کر کے دیکھیے۔ اس نفرت کے ماحول میں انسانیت کی خدمت کر کے دیکھیے، اس کا فیض اپنی آنکھوں سے۔ ہم لوگ کلیان سے کھڑے، ہماری 4 سیٹ تھی، اے سی میں، ایک خاتون چلی کھڑی بھولے، ہم کو دیکھا تو کہنے کہ بھگوان تیرا شکریہ، اچھے لوگ آ گئے، وہ بھی کانپور کی، اور ہم بھی کانپور آنے والے تھے۔ ہم نے کہا آنٹی آپ فکر مت کیجیے، اپنی فیملی میں آپ ہیں، راستے بھر آنٹی کو بھی ضرورت پڑی، پانی لا دیا، چائے لا دیا، بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کانپور گاڑی موٹی تو بڑی فیملی سے تعلق ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو لینے کے لیے آئے۔ میں باہر نکلا، آنٹی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی کے پیرے سے بچوں، انہوں نے مجھ کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہے، ان لوگوں نے کھڑا کرتا ہے۔ مولانا صدیق صاحب کے لوگ پیر چھوٹے تھے، سب کو یاد رہ گیا اس کے پیچھے قربانیاں کیا تھی، کسی کو یاد نہیں؟ چاہتے تو سب ہے کہ ہو مسلمہ کے موٹی، پہلے کوئی پیدا کے پہلے ایسا کی مسئلہ۔ مولانا منظور صاحب ہمارے پڑھنا والے دورہ کے استاد ہیں، ان کا ہوا آپریشن ہے، میں دیکھنے میں لوٹ جا رہا تھا، ایک غیر مسلم فیملی، چچا میاں بیٹھے ہیں، سب گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ویڈیو ہو رہی ہے، کوئی پیٹ ٹھوک رہا ہے، کوئی گردن میں ہاتھ دے رہا ہے، کوئی سر سہلا رہا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، جو لوگ کھڑ گئے، دورہ گیا، تو ان کا بیٹا مجھ سے کہنے لگا وہ مطلب کوئی ڈھونڈنے والا ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہاں پانی پانی لا کے چھوڑ دیا۔ میں نے قرآن پاک بناتے پڑھی، پانی پڑھ دیا، سر سے ہاتھ پڑھ دیا، میں نے کہا اچھے اچھے، پوری فیملی گیٹ تک چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں بولے منظور تنہا مسلمان نہ، پورا اسپتال بھرا ہوا تھا، صبح سے شام تک کوئی ایک واقعہ تو ایسا ہو شہر کے اندر فرقہ پرستی اپنی موت خود مر جائے، فرقہ پرستی کا شکوہ بھی کرتے پہن سکتے ہو، اے اللہ کیا ہوگا، اے اللہ کیا ہوگا۔ ایمان والے کا کہاں سے نقصان ہے؟ اللہ کی ہمارا بینا ہے، پیر میں ٹوٹا چھوٹتا ہے، اجر ہمارا محفوظ ہوتا ہے، اپنا کام کرو اور جو کرنا ہے وہ نہیں، تعلیم پر دھیان دو، کاروبار پر دھیان دو، اور جہاں رہتے ہو محلے سے لے کر پیر سے لے کر ضلع تک اچھے برے حالات میں انسانوں کا ساتھ کھڑو، کسی بیمار کو ایڈمٹ کرا دو، کسی معذور کا سہارا بن جاؤ، کسی بھوکے کو کھانا دیا دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، بیمار کو دوا کرا دو، جب سے نہیں ہوتا۔ جب مسلمان اس کام کو کرتے تھے خیر الناس وجنبہ الناس، ان میں سے بہتر وہ شخص ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کی خوشی ہو سکتی ہے، انسانی خدمت کرنے پر۔ اپنوں سے کہتا ہوں، ادارے والوں سے کہتا ہوں، فارمیٹیاں ہم بند کریں۔ جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، کوئی آپ کو بیمار بھی ہوگی، کوئی بے سہارا بھی ہوگا، کوئی پریشان حال بھی ہوگا، کھڑے ہو جائے، کسی کا انتقال بھی ہوگا، پہنچ جائے۔ سال 2 سال کے بعد آپ منظر دیکھیں، آپ ڈانٹنے والے کے مدرسے کے اندر پنکھا نہیں ہے، لا کے لگا دیں، آپ ڈانٹنے والے کے ٹوٹ نہیں ہے، لا کے لگا دیں، پانی کا ٹینکر بھیجو، بلا کر آپ کو دے دے گا، آپ کو مقام تو پیدا کریں، وہ تعلقات تو پیدا کریں، ادارے خود بخود چلیں گے۔ فتح پور شہر یہ وہ شہر ہے، حضرت شاہ ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، کہتے ہیں مجھے سینے سے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ وہ شہر ہے اس نے پورے ہندوستان کو علماء پر آج فتح پور شہر کے کم سے کم 50 علماء اسٹیج پر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور مجمع سن رہا ہوتا ہے۔ شہر کا حل کیا؟ جو ادارے ہیں وہ بالکل سسے پڑے، مصیبت
جب عوام درمیان اترے عوام کی خدمت کریں گے بقول مولا علی میاں کے اداروں کو جزیرہ مت بنا دو. اور فرمایا جس طرز پر مولانا صدیق صاحب نے کام کیا اس طرز پر کوئی کام کر کے بتائے. ایک مرتبہ مولا علی نے تشریف لائے بالا اور فرمایا اگر مجھ کو مولانا صدیق صاحب جیسے 25 افراد میسر ہو جائے میں ہندوستان کے اندر خلافت راشدہ کا انتظام کروں. ناممکن. مایوسی بالکل حالات پر راضی ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. ہر دوپہر کی شام ہے اور ہر رات کی صبح ہے. بڑے بڑے قانون اور فرعون نمود آئے اور چلے گئے, ہمیں چاہے ہمیں کوئی نہیں آیا ہے, لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ چلے گئے جن کو آپ چاہتے ہیں وہ آ گئے, آپ کا دل سے بھلا نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا ہمارا بھلا نہیں ہونے والا, ہمارا بھلا اس وقت ہوگا جب ہم چلیں اور وقت. جن کو اسکولوں پڑھنا ہے اسکولوں پڑھے, میٹرک کی بنیاد, تقابل کی بنیاد, کمپٹیشن کی بنیاد آگے جائے. ڈاکٹر پر جانے میں ڈونیشن کی بنیاد پر گئے اوپر تک کسی کام کے کمپٹیشن کی بنیاد پر حوصلہ پیدا کرو. مدرسوں کے اندر پڑھو, اچھے حافظ بنو, اچھے قاری بنو, اور مدرسے والوں پوسٹر سے اداروں کا تعلق نہیں ہوا کرتا. بچہ قرآن پڑھے گا, مسلح رکھا ہوگا, پاس فرمانی کوشش کرتا ہوگا. مشکل وہ ہے خود میں اطاعت تعلق نہ رکھتا. وہ عجیب ہے. بچہ قرآن اچھا پڑھتا, بچہ بیان اچھا کرتا, بچہ نماز اچھی پڑھاتا ہو, بچے کو جنازہ نہلانا آتا ہو, بچے کو جنازہ پڑھانا آتا ہو, بچے کو قبر میں اترنا آتا ہو, بچے کو کفن پھاڑنا آتا ہو, بچے کو کان میں جان دینا آتا ہو. ایسی کوالٹی پیدا کریے. 2 سال 5 سال کے بعد آپ کے پاس جہاں نہیں ہوگی داخلے میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا راتوں کی ترقیات سے ہمگرا کرے. اس کو اتنی لمبی بات نہیں کرنی تھی, بس بات آئی نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کے بانی جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے گھر والوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کے لیے بہترین ثواب جاریہ ہے, اور جو لوگ ادارے کو چلا رہے اللہ ان کو حوصلے کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. پروردگار عالم, ہم تیرے عاجز کمزور ہیں, تیری کتاب کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں, تیرے کتاب کی فضیلت و اہمیت پر بات کرنے اور سننے کے جمع ہوئے ہیں. خدا بندہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک سے سچا عشق نصیب فرما, والہانہ لگاؤ نصیب فرما. ہر مسلمان کو قرآن پاک پڑھنے اور قرآن کے کام پر اس کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق فرما. اس ادارے میں پڑھنے والے پڑھنے بچوں کو بہترین حافظ, بہترین عالم, دین کا خاتمہ مجاہد بن کر پورے عالم میں کام کرنے کی. جی ہاں پرچی آئی ہوئی ہے. ادریس صاحب بیمار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اس شہر کے تمام بیماروں کو پروردگار عالم شفا کاملہ نصیب فرمائے. خدا بندہ ادارے کے قاری کی قبر کو خون سے منور فرما, کروٹ سکون نصیب فرما. ان کے گھر والوں کو والد محترم خاندان کا سرپرست لگانے میں فوجی کو اور آگے بڑھانے خوب سے خوب کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. ادارے کے دنیا راتوں کی ترقیات کے فیصلے فرما. ادارے کے تعاون کرنے والوں کے کاروبار برکت نصیب فرما, ان کو سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما. پروردگار عالم انسانوں کے درمیان محبوب انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق, انسانوں کی خدمت کو کار ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس مجلس کے اندر جو لوگ بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, خدا بندہ ان کی جو جائز ضرورتیں ہوں, جو جائز مرادیں ہوں, تمنائیں ہوں, سب کو پوری فرما. کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما. پروردگار عالم ہماری جان کو, ہمارے مال کو, ہمارے اسباب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. جب تک زندہ رکھ, دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب خاتمہ اور ایمان کے ساتھ شہادت پاکیزہ موت نصیب فرما. دنیا کے اندر بھی نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما, آخرت کے اندر بھی نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جاوتوں کا ساتھ فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا